کی حالت میں کچھ صورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ آدمی سمجھتا ہے کہ میرا روزہ ٹوٹ گیا، حالانکہ روزہ ٹوٹتا نہیں اس سے۔ میں فضائل کم بیان کر رہا ہوں، فضائل بہت سن رہے ہیں آپ، کتابوں میں بھی سن رہے ہیں، میں تو ضروری باتیں جو ذہن میں آ رہی ہیں بتا رہا ہوں کہ بہت سی صورت ایسی پیدا ہو جاتی ہے کہ آدمی سمجھتا ہے کہ روزہ ٹوٹ گیا، اب کھانے لگتا ہے، حالانکہ روزہ نہیں ٹوٹتا اس کا۔ مثلا الٹی کا ہو جانا، الٹی ہو گئی، سمجھتے ہیں کہ اب روزہ ٹوٹ گیا، اب اس کے بعد پانی بھی پی رہے ہیں، کھانا بھی کھا رہے ہیں، چائے بھی لے رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، حالانکہ الٹی سے روزہ نہیں ٹوٹتا، چاہے تھوڑی ہو چاہے زیادہ ہو، کتنی بھی ہو جائے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ یہ خاص طور سے بہت لوگ غفلت کرتے ہیں، روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طریقے سے سحری لی، بہت سے لوگ پان کے عادی ہوتے ہیں، بہت تو ہم بھی اسی میں ہیں، پان کھاتے ہیں، حالانکہ میں سحری میں پان نہیں کھاتا، میں کہہ رہا ہوں پان کھاتے ہیں، تو پان کھانے والوں کے دانتوں میں قدرتی طور سے دراڑ بڑھ جاتی ہے، بہت سی چیزیں پھنس جاتی ہیں۔ اب جلدی جلدی سحری کیا، وقت کم تھا، اذان ہو گئی، دانت صاف نہیں کر سکے، اس کا مسئلہ بھی سمجھ لو۔ اگر دانتوں کے درمیان کھانے والے ریشے رہ گئے یا پان کھایا تھا اس کے ریشے باقی رہ گئے تو اذان ہونے کے بعد بھی دانت کو صاف کر کے کلی کر کے منہ صاف کر لینا چاہیے۔ منہ صاف کر لو، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، رہ گیا۔ اور اگر دانت کے اندر تھا اور اگر اسے نگل بھی لیا، یعنی کچھ ذرات پیٹ میں چلے گئے اذان ہونے کے بعد بھی، روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ یہ مت سمجھنا کہ روزہ ٹوٹ گیا۔ بہت سے لوگ سحری میں پان کھاتے ہیں، اب پان کا اثر بہت دیر تک رہتا ہے، آپ جتنا بھی منہ صاف کر لیں اس کی تلخی کہہ لو، یا زردہ کھانے والے ہوتے ہیں تو اس کی بو کہہ لو، رہتی ہے۔ اب منہ تو صاف کر لیا آپ نے، لیکن اس کے اثرات، اس کی مہک اور تلخی باقی ہے۔ اب منہ میں لعاب بن رہا ہے، پانی بن رہا ہے، اب اگر اس کو نگلتے ہیں تو پان کا اثر بھی جا رہا ہے، اس لیے کہ اس کا اثر باقی ہے بھی، کوئی حرج نہیں ہے، آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اگر اس کا اثر حلق میں چلا گیا، پیٹ تک پہنچ گیا تو روزہ نہیں ٹوٹتا اس سے۔ اسی طرح سے کوئی بیمار ہے، اس کو بلڈ ٹیسٹنگ ہے، خون ٹیسٹ کرانا ہے، خون دینا ہے، یا خون کا ڈونیشن کرنا ہے، بلڈ ڈونیشن جسے کہتے ہیں، تو روزے کی حالت میں ٹیسٹنگ کرائی جا سکتی ہے، خون نکلوایا جا سکتا ہے، روزے پر اثر نہیں پڑے گا۔ اسی طرح سے اگر کوئی ایمرجنسی صورتحال پیش آ گئی، روزہ ہے اور خون ڈونیشن کرنا ہے، تو اگر آپ کے پاس اتنی طاقت ہے کہ خون نکلوانے کے بعد آپ کے روزے پر اثر نہیں پڑے گا، جسمانی طاقت اتنی ہے، تو اس کی وجہ سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ بیماری کی وجہ سے انجیکشن لینا، ایک انجیکشن وہ ہے جس سے انرجی ملے، طاقت ملے، وہ نہیں کہہ رہا ہوں، بیماری کا انجیکشن ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ آپ کو لینا ہے، فکس ٹائم پر لینا ہے، اب روزہ ہے آپ، تو بیماری کا انجیکشن روزے کی حالت میں لیا جا سکتا ہے، روزہ نہیں ٹوٹتا، کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ چند ضروری اور تفصیلات بہت ہیں، یہ کچھ ضروری مسائل تھے جو میں نے آپ کو ذکر کر دیے۔ ہاں، ایک چیز میں بہت غفلت ہے، روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں ٹوٹا، اور ہر سال میں اسے بتاتا ہوں، پھر دہرا رہا ہوں۔ آپ وضو کرنے بیٹھ گئے، آپ کو معلوم ہے کہ میں روزے سے ہوں، وضو کرنے بیٹھ گئے، پانی لے کر کلی کر رہے خوب قاعدے سے، اب اس میں ایک قطرہ پانی آپ کے حلق کے نیچے چلا گیا، آپ کا روزہ ختم،
ختم ہو گیا روزہ، ایک قطرہ پانی حلق کے نیچے اتر گیا۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ روزے کی حالت میں کلی میں بہت زیادہ مبالغہ نہ کیا کرو، ہلکی پھلکی کلی کر لو، ہلکی پھلکی۔ بہت آپ غلالہ کر کے ایسے کلی کرو گے حلق میں چلا جائے گا روزہ، آپ سمجھو گے کہ میرا روزہ ہے اور روزہ جا چکا ہے۔ تو ان چیزوں کا دھیان رکھنا چاہیے، دھیان رکھیے کہ اپنا روزہ صحیح بھی ہو جائے اور روزے کی جو برکات ہیں ان برکات کو بھی اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں عطا فرما دے۔